ایف اے او نے کہا ہے کہ اگلے 6 سے 12 ماہ کے اندر فوڈ پرائسز کا بہت بڑا دنیا میں بحران آنے والا ہے. اور دوسری خبر یہ ہے، روئٹرز نے جاری کی ہے، انہوں نے کہا یورپ کی اکانومی بیٹھنے والی ہے ایران کے بعد، ایرانین وار کے بعد. تو یونس ڈھاگا صاحب، پاکستان کی اکانومی کی بات کریں تو ہماری گروتھ پہلے ہی بیٹھی ہوئی ہے، انفلیشن ہمارا پہلے ہی اوپر ہے. ٹریڈ میں بھی کوئی 32 ارب ڈالر کا ڈیفیسٹ ہم کر چکے ہیں 10 مہینوں کے اندر. 8-9 ارب ڈالر مزید ہو جائے گا، 40 کراس کر جائیں گے. تو بجٹ میں کیسے چیزوں کو درست کریں؟ بہت شکریہ ندیم صاحب. دیکھیں ندیم صاحب، یہ اس وقت پاکستان جس سچویشن میں ہے، یہ ایک چیلنجز ایز ویل ایز اپارچونیٹیز کا ایک مکس ہے، اور اس کے لیے بزنس ایز یوزول کے ساتھ تو کام نہیں چل سکتا. انفارچونیٹلی وی آر اسٹل ورکنگ، ہم اسی بزنس ایز یوزول کے ماحول میں کام کر رہے ہیں. ہمیں اس وقت ایک اکنامک ویژن کی، ایک پلان کی، اور اس کے ساتھ ایک سپورٹنگ پالیسی فریم ورک کی ضرورت ہے، جو ہمارے پاس مسنگ ہے. اگر ہم اسی طرح جس طرح ہمیں آئی ایم ایف ایک اسٹرینگولیٹڈ اکانومی کی کنڈیشن میں چلا رہا ہے، ایک ایسی اکانومی جس میں نہ کوئی ترقی ہو سکتی ہے، نہ کوئی جابس نکل سکتی ہے، اور نہ ہی اس قسم کے شوکس کو ہم برداشت کر سکتے ہیں. یہ تو ایک بات ہے کہ پاکستان میں اس طرح کا فرٹیلائزر وغیرہ کا بحران نہیں ہے، تو کسی نہ کسی حد تک اس طرح کا فوڈ کا بحران انشاءاللہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن پھر بھی ہماری جو امپورٹس ہیں پام آئل کی اور دالوں کی، اس کی قیمتوں پہ فرق پڑے گا، انفلیشن کا اثر ہوگا. ہمارا اس وقت جو ہمارے ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اس وقت جو پورا گلف کا ایریا ہے وہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے انسیکیور ہو چکا ہے. ہمارے پاس اگر ایک پراپر انویسٹمنٹ پالیسی کے ساتھ اور ایک ٹھیک لائے عمل کے ساتھ ہم چلانے کی کوشش کریں تو انویسٹمنٹ ہم یہاں پہ لا سکتے ہیں، خاص طور پہ ان اسٹرینڈڈ انویسٹمنٹ جو کہ پاکستانیوں کی ادھر ادھر پھنسی ہوئی ہے. یہ تو ایک بات ہوگی. دوسری جہاں تک بات ہے فوڈ سیکیورٹی کی، تو اس میں بھی اس وقت ہمارے پاس کافی گنجائش ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنا پروڈکٹیوٹی پہ اور ان کی ایک وار فوٹنگ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. میں نے جیسے کہا کہ بزنس ایز یوزول میں نہیں ہوگا، لیکن وار فوٹنگ پہ ابھی تک ہمیں ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا کہ ہمارے یہاں کسی کو یہ گورنمنٹ لیول پہ اس طرح کا کوئی پالیسی کا ہمیں نظر آ رہا ہو کہ جی ہم اس وقت بہت ہی ایمرجنسی پالیسیز بنا رہے ہیں، جو نہ کہ صرف ابھی ان حالات کے لیے بلکہ آگے بھی انویسٹمنٹس کو اور ہماری پروڈکٹیوٹی کو امپروو ہم کر سکیں. تو ان چیزوں میں جب تک کہ ہم یونس ڈھاگا صاحب، گروتھ ہماری پچھلے جو 3-4 سال کے نمبر ہے نا، وہ بہت ہی وہ بندے کو مایوس کن نمبر ہے، پریشان کرنے والے نمبر ہے. 2.5 سے 3.5% کا نمبر ہے 4 سالوں کا، اور اتنی ہماری پاپولیشن گروتھ ہے. تو ان امپلائمنٹ صرف ہم جنریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں، اور کچھ پیدا نہیں کر رہے. تو کوئی ایسا طریقہ ہے کہ ہم کوئی ایمنیسٹی ٹائپ انویسٹمنٹ کے لیے، میں یہ ٹرم پاپولر نہیں ہے لیکن کچھ ایسی اسکیم لائیں کہ کچھ ایریاز آئیڈینٹیفائی کر دیں کہ ان ایریاز میں انویسٹمنٹ آئے گی تو ہم کویسچن نہیں پوچھیں گے، گلف سے آئے، دبئی سے آئے، سعودی عرب سے آئے، قطر سے آئے، جہاں سے بھی آئے. سر یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اور میرا خیال ہے کہ پہلے ہم نے یہ کر دیا، ایک جو بڑی زیادتی کی گئی پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی اکانومی کے ساتھ، کہ وہ 2 ایمنسٹیز جو آئی تھیں دونوں میں ہم نے جو باہر پیسے رکھے ہوئے تھے اس کو ہم نے ادھر ہی لیگلائز کر دیا. تو باہر بیٹھے بیٹھے ہم نے تقریباً 18 سے 20 ارب ڈالر ہم نے ان کو، ورنہ اس وقت بھی میں نے جو، اور ہم جیسے لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ جی پاکستان کے اندر جو پیسہ لے کے آئے اس کو آپ کریں ریگولرائز، اس کو آپ وائٹ کر دیں. جو نہیں لاتا پاکستان میں تو اس کو ہم باہر بیٹھے کیوں ہم کریں، لیکن ہم نے وہ بھی کر دیا. 18 سے 20 ارب ڈالر ہم باہر ہی ہم نے اس کو کر دیا. بعد میں اس کے اوپر ہم ٹیکس وغیرہ، کیپٹل گین ٹیکس وغیرہ لگانے کی کوشش کرتے رہے. لیکن جیسے آپ نے گروتھ کی بات کی نا، تو ندیم صاحب جب ہماری پالیسی اینٹی گروتھ ہے، ہماری پالیسی آئی ایم ایف کی، ہم بالکل اندھا دھن کا آئی ایم ایف کے پیچھے چل رہے ہیں. ہماری مانیٹری پالیسی کانٹریکشنری ہے، ہماری ٹیکسیشن پالیسی کانٹریکشنری ہے. ایک 50-60% کے ٹیکسیشن کے اوپر نہ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، چاہے پاکستانی کتنا بھی باہر سے انویسٹمنٹ لانے کی کوشش کرے یا ہم فورن انویسٹر کی کوشش کریں. اتنے بڑے ٹیکس فریم جو آپ کا ٹیکس کے رجیم ہے اتنی سخت قسم کی، پیونیٹیو قسم کی، اس میں کون پاکستان میں پیسہ لائے گا. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ آپ کا جو مانیٹری پالیسی ہے، اب 3 سے 4% آپ ریئل انٹرسٹ ریٹ رکھتے ہیں، کبھی کبھی 7-8% بھی ہوتا رہا ہے ماضی میں. تو اس قسم کے ریئل انٹرسٹ ریٹ کے اوپر نہ اکانومی چلتی ہے، نہ انڈسٹری چلتی ہے. جو آپ کی چلتی ہوئی انڈسٹری میں پرابلمس ہو رہے ہیں تو نئی انویسٹمنٹ کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ جب تک کہ، وہی میں نے عرض کیا کہ جب تک پالیسی آپ کی جو آپ کا جو پلان ہے، اکنامک پلان، وہ کہتا ہے جی 6 سے 7% گروتھ چاہیے، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ پھر اس قسم کی پالیسیز رکھتے ہیں جو کہ کانٹریکشنری پالیسی ہے. تو یہ جو تضادات ہیں ہماری پالیسی میں، سر آج ہمارے آئی ایم ایف پلانز کی میں، اسٹیٹمنٹ آئی ہے ڈھاگا صاحب، اگر آپ نے دیکھی ہو تو وہ تو کہتے ہیں کہ ٹائٹ مانیٹری پالیسی جاری رکھے گا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. تو آپ اس کو ایزیوم کر سکتے ہیں کہ وہ انٹرسٹ ریٹ کو نیچے نہیں لانے دیں گے بلکہ توقع رکھیں گے آپ کیسے 1-8% توقع کرتے ہیں اور کہ وہ اوپر آپ کو جائیں. گروتھ کا راستہ دکھائیں گے. آپ کو
तो फिर फ्लैट ग्रोथ रहेगी हमारा आपकी। प्रॉब्लम ये है कि हम बोरोड ग्रोथ का मनी के नंबर साथ नहीं साथ आपका बोरोड आएगा। विजन के भी आदी हो चुके हैं। वो हमें बताते हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसे चलानी है, तो हम जब तक अपने आप कुछ सोचना शुरू नहीं कर सकेंगे, जब तक हमारा जहन बंद है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हमें खोलना पड़ेगा अपना जहन, हमें सोचना पड़ेगा कि IMF के अलावा हम खुद भी सोच सकते हैं पाकिस्तान के बारे में। और पाकिस्तान में सर है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम खुद ही। अब देखें ना, अब आप ये देखें, अभी जो अभी हुआ है पिछले दिनों IPO, 6 अरब की उनको ज़रूरत थी, उनको 70 अरब के उसमें आ जाए सब्सक्रिप्शन। इतना पैसा है ना इन्वेस्टमेंट के लिए लोगों के पास, 11-12 गुना उनके पास वो सब्सक्रिप्शन आई है। इसी तरह आप देखें कि मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर प्राइवेटाइजेशन जब PI की हो रही थी, दूसरी पार्टी ने भी तकरीबन 125 अरब रुपए की उन्होंने बोली लगा दी, तो उनके पास था नहीं। तो पैसा है, इन्वेस्टर बैठा हुआ है, काफ़ी कैश के साथ बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टर्स, लेकिन आपकी पॉलिसीज़ लोकल इन्वेस्टर्स को भी साथ नहीं दे रही है। तो हमें कोशिश तो पहले लोकल इन्वेस्टर्स हमारे जब आएंगे, इस पॉलिसी को समझेंगे कि ये हमारी तरक्की की पॉलिसी है। इस वक्त तो IMF के कहने के ऊपर सिर्फ उसकी खसारे की और जिसको कहना चाहिए लो ग्रोथ की पॉलिसी के ऊपर है। इसके ऊपर तो ना आपकी इन्वेस्टमेंट आ सकती है, ना इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है, और ना ही जॉब्स क्रिएट कर। आप देखिए कितनी महंगाई, गुर्बत बढ़ाते रहे पिछले IMF के प्रोग्राम में पूरे में, कहाँ से कहाँ हमारी गुर्बत पहुँच गई, कहाँ से कहाँ हमारी अनएम्प्लॉयमेंट पहुँच गई। और 24-25 प्रोग्रामों में आपने कहीं पाकिस्तानी सरकार का विजन देखा? 24-25 प्रोग्रामों में वो एक ही चीज कहते हैं, रुपया डिवैल्यू कर दो, बिजली के रेट बढ़ा दो, पॉलिसी रेट इंक्रीज कर दो। इसके अलावा कभी कोई चीज उन्होंने नहीं बताई, और हम वही करते हैं। वही ना, तो IMF के प्रोग्राम से हम ये एक्सपेक्ट करें। अब अच्छा, ये सिर्फ गलती गवर्नमेंट की नहीं है, हमारे बहुत सारे आप देखें जो माशी एक्सपर्ट्स हैं, जो अपने इकोनॉमिस्ट हैं, वो भी ये समझते हैं कि IMF प्रोग्राम जी स्टेबिलिटी मुल्क में लाएगा। ये स्टेबिलिटी होती है इतनी बड़ी अनएम्प्लॉयमेंट, इतना आपका जो था, आपका जो कर्जे हैं वो 20 अरब से अब 93-98 अरब हो चुके हैं। अब ये कौन सी स्टेबिलिटी, खरबों में पहुंचा, 98 खरब 23 खरब से। तो ये कौन सी स्टेबिलिटी आप मुल्क में ला रहे हैं, और इसको कौन स्टेबिलिटी कहता है? लेकिन हमारे बहुत से आपको माशी माहिरीन कहते हैं नहीं जी IMF बहुत ज़रूरी है, IMF में अगर हम नहीं होंगे तो पता नहीं मुल्क के साथ क्या हो जाएगा। तो ये खौफ, एक बेएतमादी अपने अंदर, और मुल्क के जो रिसोर्सेज के ऊपर एतमाद ना होना, और पॉलिसीज़ जब इस तरह की हम बना देंगे, तो ये तो हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर जा रहे हैं, तो इसमें इन्वेस्टर नई कौन सी आएगी? बेशक सारी दुनिया के हालात ख़राब हो जाएं, लेकिन जब तक हमारे हालात ठीक नहीं करेंगे, हम लोगों को अट्रैक्टिव पॉलिसीज़ नहीं देंगे, तो इन्वेस्टर हमारा पहले, सबसे पहला आपका टेस्ट होता है लोकल इन्वेस्टर। लोकल इन्वेस्टर कहाँ जा रहा है आपका? इस वक्त लोकल इन्वेस्टर साइड लाइन्स पर बैठ के देख रहा है पॉलिसीज़ को ठीक होने के लिए। अब इस बजट में अगर आप इस तरह की इंडिकेशंस देते हैं, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं जी हम टैक्स को रिड्यूस करते हैं, हम NFC को ठीक करेंगे, क्योंकि NFC यकीनन एक बहुत बड़ा इम्पेडिमेंट है फेडरल गवर्नमेंट के लिए आगे बढ़ने में। और फिर इंटरेस्ट रेट को आपको देखना चाहिए कि रियल इंटरेस्ट रेट 1 या 2% से ज़्यादा कभी भी नहीं होना चाहिए, ताकि वहाँ से आपकी फेडरल गवर्नमेंट जो बजट के अंदर गुंजाइश निकलेगी। तो एक तो आप इंटरेस्ट रेट से आप गुंजाइश निकाल सकते हैं, मुनासिब करें, मैं नहीं कहता हूँ लो कर दें बिल्कुल, और उसके साथ साथ आप NFC को ठीक करें, तो ये 2-3 हज़ार अरब की आप विद इन दिस बजटरी सिस्टम आप कर सकते हैं, जिससे आप टैक्सेस को लो करने की तरफ जा सकते हैं। मैं आपकी इस तजवीज़ से मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। NFC ने पाकिस्तान के फेडरल बजट का बेड़ा गर्क कर दिया, और इसको रिव्यू करने पे जो मुखालफत करता है, मुझे उसकी बिल्कुल हैरत होती है अकल के ऊपर। पाकिस्तान का बजट ही मतवाजन कभी नहीं बन सकता इस NFC के होते हुए।